بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نوجوان خوبصورت لڑکی روزانہ اکیلے یونیورسٹی جاتی تھی۔ اسی یونیورسٹی میں اس کا والد ایک ڈپارٹمنٹ کا انچارج تھا۔ ایک دن چھٹی کے فوراً بعد اچانک بادل گرجنے لگے اور زوردار بارش ہونے لگی۔ ہر کوئی جائے پناہ کی تلاش میں دوڑ رہا تھا۔ سردی کی شدت بڑھنے لگی۔ آسمان سے گرنے والے اولے لوگوں کے سروں پر برسنے لگے۔ وہ لڑکی بھی یونیورسٹی سے نکلی اور جائے پناہ کی تلاش میں دوڑنے لگی۔ اس کا جسم سردی سے کانپ رہا تھا، لیکن نہیں جانتی تھی کہ اسے پناہ کہاں ملے گی۔ جب بارش تیز ہوئی تو اس نے ایک دروازہ بجایا۔ گھر میں موجود لڑکا باہر نکلا اور اسے اندر لے آیا اور بارش تھمنے تک اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ دونوں کا آپس میں تعارف ہوا تو معلوم ہوا کہ لڑکا بھی اسی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے جہاں وہ خود زیر تعلیم ہے اور اس شہر میں اکیلا رہتا ہے۔ ایک کمرہ، برآمدہ اور باتھ روم اس کا کل گھر تھا۔ نوجوان نے دیکھا کہ لڑکی کے کپڑے گیلے ہو چکے ہیں۔ اس نے لڑکی کو نئے کپڑے دیے اور کہا کہ باتھ روم میں جا کر چینج کر لیں۔ نوجوان نے اسے کمرے میں آرام کرنے کو کہا اور اس کے پاس ہیٹر رکھ دیا اور کہا کہ کمرہ جب گرم ہو جائے تو وہ ہیٹر نکال لے گا۔ تھوڑی دیر لڑکی بستر پر بیٹھی کانپتی رہی۔ اچانک اسے نیند آ گئی تو یہ بستر پر گر گئی۔ نوجوان ہیٹر لینے کمرے میں داخل ہوا تو اسے یہ بستر پر سوئی ہوئی لڑکی جنت کی حوروں کی سردار لگی۔ وہ ہیٹر لیتے ہی فوراً کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن شیطان جو کہ اسے گمراہ کرنے پر تلا ہوا تھا موقع کی تلاش میں تھا، اسے وسوسے دینے لگا۔ اس کے ذہن میں لڑکی کی تصویر خوبصورت بنا کر دکھانے لگا۔ تھوڑی دیر میں لڑکی کی آنکھ کھل گئی۔ جب اس نے اپنے آپ کو بستر پر لیٹا ہوا پایا تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور گھبراہٹ کے عالم میں باہر کی طرف دوڑنے لگی۔ اس نے برآمدے میں اس نوجوان کو بے ہوش پایا۔ وہ انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں گھر کی طرف دوڑنے لگی اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا، یہاں تک کہ اپنے گھر پہنچ گئی۔ باپ کی گود میں سر رکھ دیا جو کہ پوری رات اسے شہر کے ہر کونے میں تلاش کرتا رہا تھا۔ اس نے باپ کو تمام واقعات سنا دیے اور اسے قسم کھا کر کہا کہ میں نہیں جانتی جس عرصے میں میری آنکھ لگی کیا ہوا، میرے ساتھ کیا کیا گیا، کچھ نہیں پتا۔ اس کا باپ انتہائی غصے کے عالم میں اٹھا اور یونیورسٹی پہنچ گیا اور اس دن غیر حاضر ہونے والے طلباء کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ ایک لڑکا شہر سے باہر گیا ہے اور ایک بیمار ہے، ہسپتال میں داخل ہے۔ باپ ہسپتال پہنچ گیا تاکہ اس نوجوان کی تلاش کرے اور اس سے اپنی بیٹی کا انتقام لے۔ ہسپتال میں اس کی تلاش کے بعد جب اس کے کمرے میں پہنچا تو اسے اس حالت میں پایا کہ اس کی دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پٹیوں سے بندھی ہوئی تھیں۔ اس نے ڈاکٹر سے اس مریض کے بارے میں پوچھا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ جب یہ ہمارے پاس لایا گیا تو اس کے دونوں ہاتھ جلے ہوئے تھے۔ باپ نے نوجوان سے کہا کہ تمہیں اللہ کی قسم ہے، مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا ہوا ہے۔ باپ نے اپنا تعارف نہیں کروایا۔ وہ بولا، ایک لڑکی کل رات بارش سے بچتی ہوئی میرے پاس پناہ لینے کے لیے آئی۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں پناہ تو دے دی، لیکن شیطان مجھے اس کے بارے میں پھسلانے لگا تو میں اس کے کمرے میں ہیٹر لینے کے بہانے داخل ہوا۔ وہ سوئی ہوئی لڑکی مجھے جنت کی حور لگی۔ میں فوراً نکل آیا، لیکن شیطان مجھے مسلسل اس کے بارے میں پھسلاتا رہا اور غلط خیالات میرے ذہن میں آتے رہے، حتیٰ کہ جب لڑکی باتھ روم میں کپڑے تبدیل کرنے گئی تو میں نے چائے میں بے ہوشی کی دوا ملا دی تاکہ اس کے بے ہوش ہونے پر میں اپنے دل کا مقصد حاصل کر لوں، اور لڑکی نے شاید کھڑکی سے مجھے دیکھ لیا تھا اور اپنے طور پر گھر سے فرار ہونے کی تیاری کر لی تھی۔ مجھے میرے ضمیر نے ملامت کیا کہ عورت ذات کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ میں نے وہ چائے ضائع کر دی۔ شیطان مسلسل مجھے برائی پر اکسا رہا تھا۔ میں نے اپنی انگلی آگ میں جلا لی تاکہ جہنم کی آگ اور اس کے عذاب کو یاد کروں اور اپنے نفس کو برائی سے باز رکھ سکوں، یہاں تک کہ میری ساری انگلیاں جل گئیں اور میں بے ہوش ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا کہ میں ہسپتال کیسے پہنچا۔ یہ باتیں سن کر باپ بہت حیران ہوا۔ بلند آواز سے چلایا، اے لوگو، گواہ رہو، میں نے اس پاک سیرت لڑکے سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا ہے۔ وہ اس بات کو فقط اپنی غلطی کہہ رہی تھی، مگر در حقیقت اس نے ایک انسانی جان لے کر پوری انسانیت قتل کرنے کا گناہ اپنے سر لے لیا تھا۔ اور قتل محض گناہ نہیں، جرم بھی تھا۔ قتل ہونے والا کوئی اور نہیں، اس کا اپنا شوہر تھا جو زبان سے محروم تھا۔ آپ سنیے اس کی کہانی، اس کی زبانی۔
میرا نام نمرہ اعجاز ہے، میرا تعلق سندھ کے شہر بدین سے تھا۔ میری شادی ایک ایسے شخص سے کی گئی جو زبان سے بول نہیں سکتا تھا۔ گو کہ شادی کے لیے میری رضامندی پوچھی گئی تھی، مگر دلی طور پر رضامند نہ ہونے کے باوجود والدین کے احترام میں خاموش رہی تھی اور اس کی رضا کو اپنی رضا تسلیم کر لیا تھا، جو میری شادی تقی احمد سے ہو گئی۔ میری زندگی میں بس ایک دکھ تھا کہ میرا شوہر بول نہیں سکتا تھا، باقی ہر چیز باعث سکون ہی تھی۔ میرے بن مانگے مجھے ہر چیز مل جاتی تھی۔ میرا شوہر جو کچھ بھی کما کر لاتا آ کر میرے ہاتھ پر رکھتا۔ میرے بن کہے ہر ماہ میرے لیے نیا سوٹ آ جاتا، ہر دوسرے مہینے نئے جوتے آ جاتے اور ہر دوسرے ہفتے ہم دونوں میاں بیوی شاپنگ کے لیے چلے جاتے۔ ان سب باتوں کے باوجود سب سے بڑی کمی ایک ہی تھی کہ میرا شوہر بول نہیں سکتا تھا۔ وہ وہاں کی وہاں موجود تھی۔ میری یہ خواہش اس وقت کاش میں بدل جاتی جب میری سہیلیاں مجھ سے اپنے شوہروں کے ساتھ محبت بھری ہونے والی گفتگو شیئر کرتی، اور اس وقت یہ خواہش مجھے کسی اور کی طرف متوجہ کرنے پر مجبور کر دیتی۔ جب میاں بیوی کا ملاپ ہوتا تو دونوں بول کر جذبات کا اظہار کرتے تھے۔ میں نے انہی باتوں سے بددل ہو کر کسی غیر مرد کے متعلق سوچنا شروع کر دیا، جس کو دوستی اور محبت کے نام پر اپنا جسم سونپ دوں اور وہ بدلے میں میرے حسن کی تعریف کرے۔ اپنی اس خواہش کی تخلیق کے لیے میں نے ایک مقامی نوجوان کو چن لیا جو وڈیرے کا بیٹا تھا۔ وڈیرا خود بھی ظالم تھا اور اس کا بیٹا اس سے 2 ہاتھ آگے تھا۔ آپ کہہ لیں وہ ظالم نہیں، درندہ تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اگر لوگ میرے کردار پر شک کریں گے تو وہ بھی میرے نام کے ساتھ اس وڈیرے کا نام جوڑتے ہوئے کانپنے لگیں گے۔ میں لوگوں کی بزدلی سے واقف تھی، اس لیے اپنے ناجائز تعلقات کسی سے بھی چھپا کر نہ رکھے بلکہ کھل کر گناہ کرنے لگی۔ گو کہ مجھے سارے علاقے نے وڈیرے کے بیٹے کے ساتھ دیکھ لیا۔ لوگوں کو یقین تھا کہ ہمارے تعلقات ناجائز ہیں، مگر اس کے باوجود کسی کی جرأت نہ تھی کہ زبان سے کوئی لفظ کہہ پاتا۔ جہاں تک کہ میرے شوہر نے مجھے خود اپنی آنکھوں سے حالت غیر میں وڈیرے کے ساتھ دیکھ لیا۔ چونکہ میرے شوہر کا تعلق مڈل کلاس فیملی سے تھا، وہ وڈیرے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، اس لیے اس نے وڈیرے کو تو کچھ نہ کہا، مگر بعد میں مجھے پیٹنا شروع کر دیا۔ زندگی میں پہلی بار میرا شوہر مجھ پر غصہ ہوا تھا اور یہ غصہ اس کی موت کی وجہ بن گیا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ میں نے وقتی طور پر ہوش سے کام لیتے ہوئے شوہر کی منت سماجت کر کے اس کے غصے کو ٹھنڈا کر دیا، مگر بعد ازاں میرا غصہ قہر میں بدل گیا۔ جب 10-12 دن بعد حالات نارمل ہو گئے تو میں نے اپنے محبوب وڈیرے سے کہہ کر اپنے شوہر سے بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک رات میں نے کھانے میں نیند کی دوا ملا کر اپنے شوہر کو کھلا دی۔ جب وہ گہری نیند سو گیا تو میرا محبوب بھی آ پہنچا۔ پہلے ہم دونوں محبت کے نام پر ہوس مٹاتے رہے، اس کے بعد چھری گرم کر کے میرے شوہر کی زبان کاٹ دی، ہاتھ توڑ دیے، آنکھیں چھری کی مدد سے نکال دی، اس کے سر پر ہتھوڑے مار کر اس کا سر کا کیما بنا دیا۔ اپنا غصہ ٹھنڈا کر لینے کے بعد ایک بار پھر ہم دونوں نے اپنی ہوس مٹائی اور بعد میں میرے شوہر کی لاش بوری میں ڈال کر قریبی ندی میں پھینک دی۔ لاش کو 3 دن بعد ڈھونڈ لیا گیا۔ پولیس کی تفتیش شروع ہو گئی۔ چند ہی دنوں میں پولیس قاتل کا سراغ لگاتے ہوئے مجھ تک پہنچ گئی۔ پھر وڈیرے کا بیٹا بھی گرفتار ہوا، مگر اس کے والد نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اسے بچا لیا، مگر میرا کوئی والی وارث نہ بنا کیونکہ میں اپنے مجازی خدا کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر چکی تھی۔ آج میں دنیا اور خدا کے حضور مجرم ہوں۔ مجھ پر اس قدر مضبوطی سے کیس بنایا گیا ہے، مجھے سزائے موت یقینی ہے۔ میں اپنی اس کہانی میں بس اتنا سبق دینا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کے ہمسفر میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو آپ اسے قبول نہ کریں۔ اگر اسے قبول کرنے کے بعد کسی خامی کا پتہ چلے تو اس سے علیحدگی اختیار کر لیں، اس سے قتل ہرگز نہ کریں۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔